الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان حق ہے، چاہے پوری دنیا کی باتیں باطل ہو جائے، بیکار ہو جائے، رد ہو جائے، اس کی کوئی حقیقت نہ رہے، مگر اللہ کا کلمہ اور اللہ کی بات حق ہے اور حق رہا ہے، حق ہے اور حق ہمیشہ سے رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل کو جو سکون اور دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ خوش رہنے کے راستے کچھ اور بتا رہا ہے، اور دنیا میں انسان خوشی حاصل کرنے کے لیے کسی اور راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ یہاں ٹکراؤ، دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جا رہی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اور جو انسان کو پالنے والا ہے وہ جو راستہ بتا رہا ہے وہی راستہ حق ہے، اگرچہ انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو نہ سمجھ میں آئے تو نعوذ باللہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات اور اللہ کا فرمان جھوٹ ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ کے اوپر ہے کہ لوگوں کی سوچ غلط ہے، لوگوں کا دماغ غلط ہے اور لوگوں کی فکریں غلط ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتاً مسلمان پیدا کیا، چاہے دنیا میں کوئی بھی بچہ ہو، یا کسی بھی خاندان کا ہو، یا کسی بھی نسل کا ہو، یا کسی بھی مذہب ریلیجن کا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ جو ہے بددین کر دیتے ہیں۔ اس کو بددین مطلب وہ فطرتاً مسلمان ہے، اس کو یہودی، نصارہ اور جو بھی تمام مذاہب دنیا کے اندر میں وہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، وہ ماں باپ اپنے بچے کو خراب کر دیتے ہیں، بددین کر دیتے ہیں اور بددینی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ جب بچپنے سے اس بچے کا ذہن خراب ہو جائے گا تو وہ غلط چیز کو اچھا سمجھے گا۔ بچے میں کسی کو کوئی غلط چیز اس کو دے دیجئے یا اس کو دکھا دیجئے تو بچہ اس سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچہ کسی غلط چیز کو کھا لے یا کسی غلط چیز کو پکڑ لے تو اس سے بات یہ صادق نہیں ہوتی ہے کہ بچہ اس چیز کو کھا لیا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، بچہ اس کام کو کر لیا ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، بچہ اس چیز کو پکڑ لیا ہے، یہ پکڑنے کی چیز ہے۔ نہیں، اس میں ابھی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ سوجھ بوجھ نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بچے سے جو کام بھی کروایا جائے وہ بچہ کر لے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے کو آپ اچھے راستے پر چلائیے گا تو بچہ اچھے راستے پر چلے گا، اور بچے کو غلط راستے پر چلائیے گا تو بچہ غلط راستے پر چلے گا۔ تو جب بچپن سے آپ
اس کو اچھے راستے کی طرف اور اچھی فکر کی طرف اس کو لے جائیے گا، تو اس کی زبان بھی اچھی ہوگی، اس کی فکر بھی اچھی ہوگی، اور اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی، اور وہ صحیح راستے پر چلے گا اور صحیح راستے کو منتخب کرے گا۔ جب آگے چلے گا تو پھر وہ نماز کی پابندی بھی کرے گا، اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اور اچھے کام کو انجام دے گا۔ اگر یہ چیز بچپن سے آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ گانے کو اچھا سمجھے گا، گانا سننے کو اچھا سمجھے گا، گالی بکنے کو اچھا سمجھے گا، اور گالی سننے کو اچھا سمجھے گا، دوسرے کو ظلمن مارنے کو اچھا سمجھے گا، اور دوسرے کو تکلیف دینے کو اچھا سمجھے گا، اور اسکولوں اور کالجوں اور تمام بھی جہاں طلبہ اور اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہاں پر دوسروں پر زیادتی کرنا، تو مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے اور پاور کے ذریعے سے غریب بچوں کو اور اپنے کم حیثیت کے بچوں کو وہ کسی طرح بھی اس پر ظلم کرے گا۔ یہ کہاں سے یہ بات آئی؟ یہ بات وہاں سے اٹھی ہے کہ بچپن سے جس بچے کو فطرتاً جس طرح سے اس کی پرورش کی جائے گی، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ اسی طرح بن جاتی ہے۔ جب بچہ خراب ہو جائے گا اور بچے کے ذہن میں غلط چیز ڈالی جائے گی، تو پھر بعد میں جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ نوجوان ہو جائے اور شعور کو پہنچ جائے، تو پھر اس وقت آپ کہیں گے اس کو نماز پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات، اس لیے کہ وہ نماز کو کھیل سمجھے گا۔ اس لیے نماز کی محبت بچپن سے نہیں ڈالی گئی، قرآن کی محبت بچپن سے نہیں ڈالی گئی، ماں باپ کی عزت بچپن سے نہیں ڈالی گئی۔ اسی بنیاد پر جو معاشرے میں خرابیاں آ رہی ہے اور معاشرے میں جو گندگی پیدا ہو رہی ہے، وہ تمام کا نچوڑ یہی ہے کہ بچپن سے انسان جو بچے کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز بچپن سے نہیں مل پاتی ہے، اور بچہ اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا ہے، بچہ اپنے نبی کو نہیں پہچان پاتا ہے، بچہ قرآن اور حدیث کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کی عزت و قدر دانی نہیں کر پاتا ہے، بچہ اپنے اساتذہ کرام اور بڑوں کی عزت نہیں کر پاتا ہے۔ تو تمام کی غلطی اور تمام کی کمی کہاں سے پکڑ میں آتی ہے کہ بچپن سے اس بچے کی پرورش نہیں کی گئی، اور بچے کو صحیح طور پر نہیں بتایا گیا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں بتائی جائے گی اور نہیں سمجھائی جائے گی تو پھر بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ بچہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پائے گا۔ یہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس وقت یہی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، اور جو چیز غلط اس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ انسان یکایک خراب نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو بچے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہیے، بچپن سے اس کو گانے کی عادت ڈال دیجئے، اور ڈانس کرنے کی عادت ڈال دیجئے، اور گالی بکوانے کی عادت ڈال دیجئے، اور بڑوں کو بے عزت کرنے کی عادت ڈال دیجئے، تو جب بڑا ہو جائے گا تو آپ اس کے تعلق سے اچھے خیالات پیدا کریں اور اچھی بات ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو جب اذان ہوگی تو بھاگے گا، اذان سن کر کے بھاگے گا، جس طرح شیطان بھاگتا ہے اسی طرح یہ بچہ بھی بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پرورش ہی اسی طرح ہوئی ہے کہ اذان جیسے ہی ہو فوراً بھاگو، جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو فوراً وہاں سے بھاگو، کہیں پر بیان ہو رہا ہو وہاں سے فوراً بہانہ بنا کے بھاگو، اس لیے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ حقیقی طور پر اگر توبہ نہیں کیا ہے تو پھر وہ کالا دھبا دھیرے دھیرے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی ہے، اس کو بری بات اچھی لگتی ہے۔
اگر وہ صحیح معنی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہی حال ہے ہر انسان کا، اکثر طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دل کو سکون کے لیے کیا کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے انجوائے کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے موبائل دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دل کو سکون حاصل ہو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کی باتوں میں ہے، مگر انسان اس کے اپوزٹ کرنا چاہتا ہے، مگر ان چیزوں میں اپنی خوشی اور اپنے دل کو سکون حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے جسم کے اندر دل کا ٹکڑا رکھا، اور اس ٹکڑے کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ دل کو جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان نماز چھوڑ کر کے اور پیسے کو گنتا رہے کہ ہم کو دل کو سکون مل رہا ہے، ہم پیسے کو دیکھتے ہیں اور پیسے گنتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، حالانکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ دل کو سکون اسی راستے سے ملے گا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے خلاف انسان کرے گا تو انسان اپنے فطرت سے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ مسلمان کا ہونا اور مسلمان کا نہ ہونا یہاں بحث یہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے فطرتاً جو چیزیں بنائی ہے، اگر انسان اس کے خلاف کرے گا تو انسان تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں لوگوں کو نمازیں کیوں نہیں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے دل خراب ہو گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے دل سڑ گیا ہے۔ اور اچھی باتیں کیوں نہیں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری فکریں خراب ہو گئی ہے، ہمارا ذہن خراب ہو گیا ہے، ہماری سوچ خراب ہو گئی ہے۔ لوگوں کو یورپ کی بات اچھی لگتی ہے، مغربی تہذیب کلچر اچھا لگتا ہے، اور اس کا فیشن اچھا لگتا ہے، اور جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس کے برعکس جو راستے ہیں وہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، قرآن سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، حدیث سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بڑوں کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور چھوٹوں پر ظلم کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیشہ ناپاک رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکریں سب کیا ہے؟ سب بیکار اور غلط راستے کی طرف چل رہا ہے۔ جب ہمارا پورا وجود ہی اور پوری کی پوری ہماری زندگی کا نظام ہی خراب ہو جائے تو پھر انسان کی اپنی غلطی ہے۔ اس زمانے میں دنیا کا ہر طبقہ، دنیا میں رہنے والے انسانوں میں ہر طبقہ خوش رہنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی گھرانے سے ہو، اور اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، مگر راستے غلط اختیار کرتا ہے، اس لیے خوشی حاصل نہیں کر پاتا ہے اور خوش نہیں رہ پاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ خوش ہے۔ اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی بول یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین
کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. آپ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے، ان کی سیرتوں کو غور سے دیکھیے، پوری زندگی آپ کو قربانی ہی قربانی دکھے گی. اس کے برعکس اللہ کے نافرمانوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مال وغیرہ سے اور دنیا کے اسباب وغیرہ سے اس کو مہیا کیا تھا، مگر اس میں وہ پاگل ہو گئے اور دنیا کی چیزوں میں کھو گئے، اور اتنا کھو گئے کہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. پھر ان کا انجام بھی برا ہوا. تو دنیا میں زیادہ روپیہ پیسہ ہو جانے پر کامیابی اللہ نے نہیں لکھی ہے. یہ تو مقدر کی چیزیں ہیں. کم پیسہ ہونا، زیادہ پیسہ ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، لمبا ہونا، ناٹا ہونا، دیہات سے تعلق ہو یا شہر سے تعلق ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. مگر کامیابی اور دل کو سکون وہ اللہ کے کلام میں اور نبی کے طریقے میں. اس زمانے میں لوگوں کی سوچ اتنی گندی ہو گئی ہے، یہ ہر طبقہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس روپیہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس بنگلہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس گاڑی وغیرہ ہے تو ہم کامیاب ہیں. مرنے کے بعد جو قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ سوالات کچھ اور ہیں جو ہر انسان کو معلوم ہے. جو بھی شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے قبر میں کیا سوالات کیے جائیں گے. وہ 3 سوالات ہیں. ان تینوں سوالات میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس 2 روپے تھے یا 2 لاکھ روپے تھے. قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان 5 سوالات میں سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو گورا تھا یا کالا تھا، تمہارے پاس 1 روپیہ تھا یا 5 روپیہ تھا. ہاں، روپیے کے تعلق سے اس طرح کے سوالات ہیں کہ پیسہ کہاں سے کماتا تھا، کہاں خرچ کرتا تھا. اللہ کو یہ حق ہے، اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے اور انسان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے حلال کمانے کا. حرام کمانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. لوگ حرام ذریعے سے اور بینکوں کے ذریعے سے اور سودی کاروباروں کے ذریعے سے اپنے پیسے کو زیادہ کر لیتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پیسہ والا ہوں، مگر اللہ کے نزدیک وہ انسان مقبول نہیں، اس کا پیسہ مقبول نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو ربا کو، سود کو حرام فرمایا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام فرما دے اس چیز سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس زمانے میں لوگوں کی سوچ یہی بن گئی ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسی زندگی گزاروں. مگر قبر
کا معاملہ، حشر کا معاملہ، جنت دوزخ کا معاملہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ میں جیسا چاہتا ہوں ایسا کروں گا، تو انسان تو گیئر میں پھنس جائے گا۔ نقطے کی بات ہے، انسان اپنی زبان سے کہتا ہے ہماری زندگی ہے، میں جیسا چاہوں گا ویسا کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بیوقوف والی بات ہے، اس لیے کہ زندگی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جان مال سب کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں زندگی عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ جسم کو جہاں لگانے کی ضرورت ہے وہاں جسم خرچ کرو، اور جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرو۔ ہم جان میں مال میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، تو ہم اس میں زیادتی کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ بھولے سے غلطی ہو جائے تو اللہ نے ایک راستہ بتایا ہے توبہ کی، کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ سورج پورب سے نکل رہا ہے، مگر جس دن پچھم سے سورج نکل جائے گا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورج پچھم سے نکلے اس سے قبل کے ہر انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ جس دن سورج پچھم سے نکل جائے گا اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر انسان خون کا آنسو روئے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہر انسان زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، اور زندگی میں بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے، مگر غلط طریقے سے زندگی گزارنا بھی چاہتا ہے، اور غلط طریقے سے مالدار بننا بھی چاہتا ہے، اور غلط طریقے سے کامیاب ہونا بھی چاہتا ہے۔ اگر ظاہراً کوئی انسان کامیاب دکھ رہا ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو گیا، تو وہ جس طرح مکڑے کی جالہ ہوتی ہے جو کوئی طاقتور نہیں ہوتی، کوئی مضبوط نہیں ہوتا، پانی کا بلبلہ ہے، وہ کس وقت پھٹ جائے گا، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ تو ظاہراً انسان کو دکھ رہا ہے کہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، میں مالدار ہو گیا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی حکم دے گا، جس طرح 3 شخصوں کے بارے میں آیا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور عبرت کے لیے بات کہی گئی ہے۔ جو بھی شخص ہوگا اس کو اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر اللہ جہنم میں پھینکوا دے گا۔ ہم اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا پڑے گا، اور نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا، شیطان کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا، اور ابھی تک جو غلطی کرتے آ رہے ہیں اس غلطی سے توبہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم تو بچپن سے گناہ کر رہے ہیں،
नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ करेगा नहीं करेगा। लोग यहाँ तक के कहते हैं नौज़ बिल्लाह कि हम तो जहन्नमी हैं। फैसला करने वाला अल्लाह की ज़ात है। ये इंसान कब से पैदा हो गया है कि ये अपना फैसला खुद कर रहा है? ये अपना फैसला खुद कर रहा है कि नौज़ बिल्लाह हम तो जहन्नमी है, नमाज पढ़ के क्या करेंगे। बड़ी अफसोस की बात है। लोग क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं, ये सब बचपन से ही जैसा घराना होता है और जैसी तालीम और तरबियत होती है, उसी तरह उस बच्चे की सोच, उसकी फ़िक्र और उसकी नशोनुमा होती चली जाती है। और यही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर तालीम भी ऐसे जगह से हासिल करता है जहाँ कुरान और हदीस का टकराव हो जाता है, मखलूत तालीम हासिल करता है, यूरोपियन और मगरबी तहजीब और कल्चर को लेता है। जब नबी के तरीके को छोड़ देगा और मगरबी तहजीब को अपनाएगा तो इंसान तो बर्बाद होगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर साल पर हैप्पी बर्थडे मनाएगा। ये इंसान की सोच है, इस पर हंसा जाए या रोया जाए वो इंसान खुद फैसला करेगा। इंसान क्या कहता है कि हमारी ज़िंदगी इतने सालों की हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी को मुकर्रर फरमाया, वो अल्लाह जानता है। जब कोई इंसान 5 साल का है, वो 6 साल का हो जाएगा तो वो तो अपने मौत से करीब हो रहा है, न कि उसकी उम्रें बढ़ रही है। उम्र नहीं बढ़ रही, वो इंसान तो मौत से करीब हो रहा है। तो यहाँ रोने का मकाम है या हंसने का मकाम है? कोई इंसान बीमार रहेगा और वहाँ पर 10 लोग चले जाएं और वहाँ पर ढोल बाजे के साथ डांस करने लगे तो उसके घर वालों को कैसा लगेगा? सब कहेंगे ये इंसान पागल है या बेवकूफ़ है। एक इंसान घर में बीमार है, ये ढोलक का बाजे के साथ आके डांस कर रहा है और मज़ा ले रहा है, क्यों कहेगा? इसलिए वो इंसान बीमार पड़ा है, मुश्किल हालात में है, परेशानी के हालात में से दो चार है, और फिर वहाँ पर आके लोग उसकी ढोल बाजा बजाएंगे तो गोया कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसी तरह कि आपकी उम्रें 1 साल और ज़्यादा हुई तो आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, गोया कि आप मौत से करीब हो रहे हैं। किसी घर में जनाजा रखा रहे और वहाँ पर 10 बाजा बजाए, डांस करे और तमाशा करे, और फिर घर वाले को कैसा लगेगा? ये पागल सब कहाँ से आ गया? ये जनाजा रखा हुआ यहाँ पर आके डांस कर रहा है। तो उसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है और मज़ा लेता है, पूरे ख़ानदानों को बुलाता है और बिरयानी बनवाता है और तमाशे करता है और तमाम खुराफात करता है और बहुत खुश होता है कि हमारे बच्चे जो है 10 साल के थे अब 11 साल के हो गए। ये तमाम खुराफात करके क्या करते? लोग बहुत खुश होते हैं, और जब अजान होगी तो फौरन रूम लॉक करके और मोबाइल में लग जाएंगे, इसलिए कि मोबाइल देखना वो दिल को सुकून उन लोगों को मिलता है। रात भर मोबाइल देखो, उससे दिल को सुकून मिलता है। नौज़ बिल्लाह। इंसान खुद अपनी हलाकत के रास्ते को इख्तियार कर बैठा है। ये पूरी जिंदगी ऑटोमेटिक नहीं हो जाती और इस मकाम तक नहीं पहुंच जाता। बचपन से ही गलत रास्ते पर चलता है तो उसी बुनियाद पर इंसान की सोच भी गलत हो जाती है, उसकी फिक्र भी गलत हो जाती है, और उसकी तमाम बॉडी ज़ाहिरी और बातनी हर एतबार से वो गलत रास्ते को अच्छे रास्ते समझते हैं और इसीलिए उसको इख्तियार करते हैं।
اس زمانے میں لوگوں کا عالمیہ یہی ہے کہ انسان غلط راستے کو اچھے راستے سمجھ رہے اور اچھے راستے کو غلط راستے سمجھ رہے ہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کی اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام نہیں کرتے اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو فرق معلوم نہیں کہ کون کھانا ہے کون پخانا ہے. کھانے یا پخانا میں وہ تفریق نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ بچے میں کھا چکے رہتے ہیں، وہی ذہن اسی طرح کا بن جاتا ہے، اور وہ غلیظ وہ سڑا ہوا دماغ پوری زندگی کرتے رہتی ہے. مغربی تہذیب اچھا سمجھتے ہیں، اس کے کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے کلچر کو لے لیتے ہیں، اس کے فیشن کو لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو چھوٹا رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ. مگر فیشن کیا چلا ہے؟ یورپین اور مغربی تہذیب میں کیا چلا؟ داڑھی کو نیٹ اینڈ کلین کر دو، صاف کر دو، اور مونچھوں کو ایک دم تیل لگا کے تاؤ میں رکھو. ہاں، یہ مغربی تہذیب نبی کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. جب ہم قرآن اور حدیث کے خلاف کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو کیا انسان کامیاب ہو جائے گا؟ اس وقت انسان کی سوچ یہی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور غلط کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ازار کو، پائجامہ ہو، لنگی ہو، جو پہننے کی چیز ہے نیچے گھٹنے سے نیچے، اس کو ٹکنے سے اوپر رکھا کرو. مگر یہ زمانے میں فیشن ہے کہ پینٹ پہنیں گے یا کوئی بھی ازار پہنیں گے اس کو ٹکنے سے نیچے رکھیں گے. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور صرف خوش رہنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے سیٹ اپ ہو جائے، ہماری زندگی جو اچھی ہو جائے. ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا برباد ہو جائے ہم کو مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی منحوسیت 40 گھروں تک پہنچتی ہے. ہمارے زمانے میں ہر گھر میں اور ہر فرد بے نمازی پڑا ہوا ہے. نماز کا نام سن کر کے اس کے دماغ پر گویا کہ سانپ رینگنے لگتے ہیں. یہ کون سی وبا کی بات کہی جا رہی ہے؟ انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو خوش جب ہی رہ سکتا ہے جب اللہ کی بات مانیں گے. اور اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ہے. حقیقی معنی میں ہے. اگر یہ غیر ایمان والا بھی اس کا تجربہ کرنا چاہے تو اللہ کا کلام پڑھے، اس کو دل کو سکون ہوگا. انسان بولتا ہے، گانا گانے میں دل کو سکون ملتا ہے اور ڈانس کرنے میں دل کو سکون ملتا ہے، وہ تربیت کمی کی وجہ سے اور غلط تربیت ہونے کی وجہ سے کہ بچپن سے ہی غلط چیزوں کو اچھا کہا گیا اور غلط چیزوں پر اس کو ابھارا گیا اور غلط چیزوں پر اس کو سنوارا گیا اور بچے کا ذہن بھی اسی طرح ہو گیا. اس لیے وہ بچپن سے ہی سمجھ رہا ہے کہ وہ جو غلط چیز ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ انسان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، غلط سمجھے غلط ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. یہ انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نظام کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور جس وقت جو عمل اللہ کر رہا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے، دنیا کے بھی اعتبار سے اور آخرت کے بھی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ
ہم لوگوں کو صحیح سوچ عطا فرمائے، اپنے کلام اور اپنے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔